اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا درع فیحلب۔ سب سے پہلے حضرت حجت الاسلام والمسلمین مروج اور مبلغ نہج البلاغہ جناب مولانا مقبول حسین علوی، جو میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی، ان کے رفقائے کار جناب مولانا لیاقت آوان صاحب، کراچی میں ان تقریبات کے انعقاد میں بھوجانی حال اور اس سے وابستہ ذمہ داروں اور آج ابو طالب مسجد اور امام بارگاہ کے اس رسول اعظم ہال میں منعقدہ اس تقریب کے معاون جناب اقبال شاہ صاحب، جناب علی نقوی صاحب، ہادی بھائی اور ان کے تمام رفقا، انیل جعفری صاحب کی بہت دیر سے زیارت کر رہا ہوں، اور وہ خاص معاون ہیں اور خاص نصیحت لینے کے بعد آج اس جگہ اس کامیاب تقریب کے سبب قرار پائے ہیں۔ اسٹیج پہ تشریف فرما جناب حجت الاسلام والمسلمین سید شمسی پور، مفتی فضل ہمدرد، پروفیسر عابد حسین، جناب ڈاکٹر اعجاز صاحب جو کہ یو کے سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ تمام حاضرین، اس وقت قلوب اور اذہان منور ہیں ذکر مولا علی سے۔ مولا علی ہر میدان میں علی ہیں۔ سب سے پسندیدہ میدان علی کا جس میں وہ قدم رکھتے ہیں اور کامیاب لوٹتے ہیں وہ میدان علم ہے۔ وہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا ترجمہ، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ بھی درست ہے، مگر یہی کیوں ترجمہ کیا جائے؟ جو ایک اور درست ترجمہ ہے وہ کیوں نہ کیا جائے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، میں تم سے فاقد ہو جاؤں یا تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ، کلاہما صحیح۔ جب دونوں ترجمے صحیح ہیں تو جس نے بھی مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، مولا علی سے استفادہ کیا، وہ آج مالک اشتر زندہ ہیں، وہ آج سید رضی زندہ ہیں۔ جس نے بھی مولا کے دسترخوان سے علمی استفادہ کیا وہ مرنے نہیں پایا۔ ایک ایسا سمندر ناپیدا کنار، ایک ایسا گہرا سمندر جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے بھی اشارتاً ایک بات کی طرف حضرت علامہ آیت اللہ عقیل الغروی کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے ایک اشارہ فرمایا، علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، نہج البلاغہ کشکول سید رضی کا نام ہے۔ مولا علی کی بارگاہ میں جو انہوں نے کشکول پھیلایا، اس کشکول میں جو انہیں مل گیا اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا، ورنہ تو مستدرک نہج البلاغہ کے نام سے عنوان سے شاید جتنی بڑی نہج البلاغہ کی یہ کتاب ہے، اس جیسی 10 جلدیں تیار ہیں جو مولا کائنات کے کلام پر مشتمل ہیں، مگر نہج البلاغہ ہی نہج البلاغہ کیوں؟ کیونکہ یہ انتخاب کلام امیر المومنین ہے۔ مگر انتخاب بھی کون کرتا؟ علی کے کلام کا انتخاب کرنا بھی تو ہنر مانگتا ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھا کہ مولا کائنات کے کلام سے انتخاب کیا جاتا۔
اور یہ ہنر سید رضی کا ہنر ہے۔ سید رضی نے تقریباً 1000 سال پہلے، 400 کچھ ہجری میں، تقریباً 1000 سال پہلے سید رضی نے نہج البلاغہ در حقیقت مولا علی علیہ السلام کے تمام کلام میں سے منتخب کر کے اس کتاب کا نام قرار دیا۔ بہت گفتگو، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یہ حقیر فقیر بھی نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا خادم قرار پائے۔ اردو میں مفصل ترین اگر شرح نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موجود ہے تو وہ آیت اللہ مکارم شیرازی کی شرح ہے، جس کا ترجمہ کرنے کی توفیق اس فقیر کو حاصل ہوئی، اور آج وہ شاید کوئی 10 سے زیادہ مرتبہ چھپ چکی ہے۔ پاکستان میں کثیر الاشاعت کتاب ہے، گروہی کام ہے، پوری ٹیم نے مل کے کام کیا۔ دارالتحقیق جو آج اس سیمینار کے حوالے سے میزبان ادارہ بھی ہے، اس ادارے نے 10-15 جلدوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ پاکستان میں اس سے مفصل شرح نہج البلاغہ اردو میں نہیں ہے۔ 6 جلدوں میں موجود ہے اور شروح موجود ہیں، لیکن 15 جلدوں میں مفصل شرح مجھے نہیں معلوم، شاید میرے آنے سے پہلے اس نہج البلاغہ کی شرح کا تعارف یہاں ہوا یا نہیں ہوا، اور وہ اس وجہ سے کیا جائے تاکہ لوگ استفادہ کر پائیں۔ نہج البلاغہ در حقیقت مولا علی کے، ہم جب نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا تو اس نعرہ حیدری کا ایک جواب نہج البلاغہ ہے۔ جواب آنا چاہتا، کیا جواب آتا ہے؟ یا علی۔ ہم جب نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری تو جواب آتا ہے یا علی، تو جب ہم نعرہ حیدری لگائیں تو ایک جواب آئے نہج البلاغہ۔ یہ خود نعرہ حیدری کا ایک جواب ہے۔ کیا خدمت کی ہے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مولا علی کے نام اور مولا علی کے کام کی کیا خدمت کی ہے۔ بہت کچھ ہے نہج البلاغہ میں، سمندر ہے نہج البلاغہ۔ سند سید رضی نے اس لیے نہیں لکھی، سند نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، سند لکھی نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے۔ اس کی سند موجود ہے، اس کے روات موجود ہیں۔ سید رضی نے ان خطبات اور خطوط اور کلمات قصار کے روات کو، راویوں کو ذکر اس لیے نہیں کیا کہ شاید یہ پھر 5-6 جلدوں میں کتاب بن جاتی، اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، کلام بتائے گا کہ علی کا کلام ہے۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو کس کس نے کہا ہے کہ یہ علی کا کلام ہے، یہ علی کا کلام ہے، انہوں نے بھی کہا علی کا کلام ہے، انہوں نے بھی کہا کہ علی کا کلام ہے۔ 50 لوگوں کی سند نقل کرنے کے بجائے سید رضی نے کلام سامنے رکھ دیا کہ کوئی ہے تو ایسا کہہ کے دکھائے۔ سب سے اچھا، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ کام ہے جو مولا کی خدمت کے لیے ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ مولا کے علم کو، مولا کے معارف کو، مولا کے پیغامات کو، جیسا کہ کلمات قصار کے آغاز میں پہلے ہی کلمہ جو مولا علی کا ہے، کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنے کے ایام میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ، لا ظہر فیرکب، اس کی پشت اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر تم سواری کر سکو، لا درع فیحلب، اور نہ ہی اس کے پستان ہوتے ہیں کہ دودھ نکالا جا سکے، نہ تم سے وہ فائدہ اٹھا پائے نہ وہ تم سے فائدہ اٹھا پائے، کوئی تم سے، فتنے کے ایام میں ایسے ہو جاؤ۔ فتنے سے مراد حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کا جھگڑا نہیں ہے، ظلم اور ظالم اور مظلوم کا تناؤ نہیں ہے فتنہ۔ ہمارے ہاں شاید ہر جھگڑے کو فتنہ کہا جاتا ہے، ہر اختلاف کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ فتنے سے مراد ہر جھگڑا نہیں ہے، جہاں ظالم آپس میں لڑ رہے ہیں اسے فتنہ کہا جاتا ہے، جہاں ظالم باطل آپس میں لڑ رہے ہیں وہ فتنہ ہے۔ ان ایام میں تمہارا کیا واسطہ بھائی، تم اپنے گھر بیٹھو، 2 ظالم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن جہاں ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہو، جہاں حق اور باطل کی لڑائی ہو، جنگ جمل فتنہ نہیں تھا، جنگ صفین فتنہ نہیں تھا، جنگ نہروان فتنہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ حق و باطل کی لڑائی تھی۔ وہاں پر گھر پہ بیٹھنے کی حکم نہیں دیا جا رہا۔ کلام ہے، حسین کلام ہے، کس زاویے سے، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر اعجاز صاحب نے فرمایا، کس زاویے سے بات کی جائے، کس پہلو سے بات کی جائے، ہر پہلو منفرد نظر آتا ہے۔ امام الانام کا امام الکلام کلام نہج البلاغہ ہے، تمام کلاموں کا امام کلام نہج البلاغہ۔ اللہ ہمیں
اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.